خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ماہ رمضان المبارک کی خصوصی براہ راست نشریات رحمت رمضان 5 نیوز ایچ ڈی او پلے انٹرٹینمنٹ ایچ ڈی سے براہ راست افطار کے بابرکت لمحات میں. چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں محترم و معزز علماء کرام. موضوع ہوتا ہے اس پہ گفتگو کرتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے عالم ٹائم. آج کا ہمارا موضوع ہے اسلام نظام تربیت، اور اس اہم موضوع پہ گفتگو کے لیے روزانہ کی طرح 3 معزز علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر جواد ہاشمی صاحب اور مفتی غلام دستگیر صاحب اور مفتی شاہد نعیمی صاحب. آپ تینوں معزز مہمانان گرامی کا شکریہ اور آپ کو السلام علیکم. اچھا جواد صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں. اسلام میں تربیت کا معنی و مفہوم اور افراد کی تربیت کے حوالے سے اس کی اہمیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا اہل ایمان سے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان لانے والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ آتش دوزخ سے، وقودھا الناس والحجارہ. تو قرآن کریم انسان کو حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں اور اپنے اہل و عیال اور اپنے بچوں کی تربیت کا جو ہے وہ خیال رکھیں. تربیت ظاہر ہے آپ جس ماحول میں رہتے ہیں، جو آپ کی آئیڈیالوجی ہے، اسی کے مطابق اپنے گھر والوں اور بچوں کو اسی کے موافق بنانا. آپ مسلمان ہیں، اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کر لیں. آپ کے خاص عقائد ہیں، اپنے بچوں کو ان عقائد کی آپ تعلیم دے دیں. آپ جو ہے خاص اخلاقیات کو کے پابند ہیں اور اس کو مانتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو جو ہے اس کی جانب جو ہے وہ رغبت دینے کی کوشش کر دیں. تو قرآن کریم کے اندر جو ہے اس چیز کی کافی زیادہ اس کے اوپر توجہ دی گئی ہے. قرآن کریم میں اگر آپ حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کو اگر آپ دیکھ لیں، حضرت لقمان علیہ السلام جو اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے ہیں، سب سے پہلے وہ جس چیز کی نصیحت فرماتے ہیں وہ توحید کی تبلیغ ہے، توحید کی نصیحت فرماتے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. حضرت لقمان علیہ السلام ایک حکیم تھے. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ ہم نے انہیں حکمت عطا فرمائی تھی کہ وہ اللہ رب العزت کا شکر ادا فرمائے. پھر لقمان کیا کہتے ہیں اپنے بیٹے کو؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. جب حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے ہیں، اس کو واعظ و نصیحت فرماتے ہیں تربیت کی خاطر، تو فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. چونکہ سب سے بڑا جو شرک ہے وہ کیا ہے؟ وہ سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ اللہ رب العزت کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے. تو یہاں سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ تربیت میں سب سے پہلے جس چیز کو پیش نظر رکھنا ہے وہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کو. چونکہ آپ توحید کا عقیدہ جب اپنائیں گے تو اس کے بعد پھر باقی تعلیمات کے اوپر عمل کی باری آئے گی، باقی چیزوں کے اوپر جو ہے تبصرہ ہوگا. اور حضرت لقمان علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرمائی ہیں تربیت کے سلسلے میں، وہ ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ تربیت اس حد تک پسند آ گئی کہ قرآن کریم کی آیت قرار دے دی، اور وہ ساری چیزیں قرآن کریم کے اندر ہیں. فرماتے ہیں کہ یا بنیہ اقیم الصلاۃ، اے میرے فرزند نماز قائم کرو. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، امر بالمعروف کرو اور نہی عن المنکر کرو. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور پھر صبر کرنے کا انہیں حکم دیتے ہیں. اسی طرح اگر آپ حدیث کے اندر اگر آپ دیکھ لیں، حدیث کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انتہائی خوبصورت ایک فرمان ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ادبوا اولادکم علی 3 خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی تربیت ضرور دے دیں، 3 خصلتیں ان کو سکھائیں. حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت ان کے دلوں میں ڈالیں، اس کی تربیت ان کو دے دیں. وحب اہل بیتہ، اور اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کی محبت کی تعلیم ان کو دے دیں. تلاوت وقراءۃ القرآن، اور قرآن کریم کی تلاوت کی آپ تربیت ان کو دے دیں. یعنی پورے اسلام کا خلاصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کے سلسلے میں بیان فرما رہے. ظاہر ہے جس کے دل میں نبی کی محبت ہوگی وہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کے اوپر ایمان رکھنے والا ہوگا. جس کے دل کے اندر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت ہوگی اور قرآن کریم کی قرأت کے اوپر توجہ ہوگی، وہ حضور اکرم کے اس فرمان کی جانب گویا کہ متوجہ رہے گا جس میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، کہ اگر ان سے تم تمسک اختیار کیے رہو گے تو میرے بعد تم ہرگز کبھی گمراہ نہیں ہوگا. کیا بات ہے. اچھا مفتی صاحب، بچوں کی تربیت کے حوالے سے ضرور گفتگو ہوتی ہے جب بھی تربیت کا ذکر آتا ہے، کیونکہ بچوں کی تربیت بچپن میں ماں باپ کریں گے تو پھر وہ معاشرے میں کچھ نہ کچھ بنیں گے. تو اسلام کی تعلیمات اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں، بلکہ ان کے افعال مبارکہ کی روشنی میں بچوں کی تربیت کے حوالے سے بتائیے کہ کیسا کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم. صدق اللہ العظیم. لیکن لفظ تربیت پہ غور کریں تو تربیت کا جو لغوی معنی بنتا ہے وہ ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے بعد
ترتیب سے رکھنا. تو مطلب تربیت کسی ترتیب کا نام ہے. پہلی بات یہ کہ تربیت کوئی حادثہ نہیں ہوتی ہے کہ رات کو سویا تھا تو انتہائی بدتمیز تھا اور صبح اٹھا تو وہ مؤدب بن گیا. یہ مہینہ 2 مہینے کا پروسیس نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ ابھی جو ہے بدتمیز ہے. دیکھیں تربیت کا مرحلہ وار جو قرآن اور حدیث میں غور کرتے نا, جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر حکیم لقمان کا ذکر کیا گیا, جس طرح کے کہ حضرت حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کی تربیت کس طرح کی. اب بچہ جب پیدا ہو گیا نا, اس کے پہلے دن سے تربیت کی جائے گی. اگر اب بچہ 12 سال کا ہو گیا اور آپ اس کو سکھانا پڑ رہا ہے کہ بیٹا سیدھے ہاتھ سے کھاتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے آپ تربیت میں لیٹ ہو گئے. ٹھیک ہے, ہر چیز کی تربیت. اچھا ایک فطری چیز ہے یہ کہ بچہ نا غلط کام خود بخود سیکھ لیتا ہے, صحیح کام اس کو سکھانا پڑتا ہے. واہ واہ واہ. اور یہ مہینہ 2 مہینہ 15 دن میں نہیں ہوتا ہے, سالوں میں ہوتا ہے. بالکل صحیح. آپ دیکھیں نارملی جس طرح اس وقت جتنے ناظرین سن رہے ہیں وہی بس ہماری بات کی تصدیق کریں گے کہ بچہ غلط کام خود بخود سیکھ جاتا ہے, صحیح کام اس کو سکھانا پڑتا ہے. دیکھیں عموماً بچے چپل پہنتے ہیں تو پہلے کیا کرتے ہیں, سیدھے پیر میں الٹی چپل پہنیں گے. یہ تقریباً بچوں کا حال ہوتا ہے. اسی طرح کھانا کھاتے ہیں تو الٹے ہاتھ سے چمچ پکڑے گی, ان کو سکھانا پڑتا ہے. تو اسی طرح تربیت کا مرحلہ ہے کہ شریعت مطہرہ میں بتایا کہ جب بچے کی ولادت ہو تو جب وہ بولنے لگے تو سب سے پہلے اس کی زبان سے یہ ماں باپ کریں گے کہ لا اللہ کا لفظ نکلے اس کی زبان سے. کیا بات. پھر اس کے بعد فرمایا اب وہ جب بڑا ہو جائے اس کا اخلاق سکھائے, آداب سکھائے. وہ تو جب 4-5 سال کا ہوگا, 3 سال کا, اب تو 3 سال کا بچہ 4 سال کا بچہ اسکول میں لے لیتے ہیں, تو جب جا کے وہ تربیت کے اسکول کے مرحلے میں داخل ہوگا. لیکن یاد رکھیے کوئی بھی ادارہ, کوئی بھی اسکول, کوئی مدرسہ, کوئی یونیورسٹی آپ کے بچوں کو تربیت نہیں سکھائے گی. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے, کیونکہ اللہ نے ماں باپ کو بہت بڑا رتبہ دیا ہے. رتبے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے رتبہ آپ کو دیا ہے تو آپ کی ذمہ داری اس سے بھی بڑی ہے. کیا بات ہے. مختصر سا وقفے کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات. خوش آمدید. عالم ٹائم کے سیگمنٹ میں ہے اور اسلام کا نظام تربیت اس موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے. اچھا مفتی شاہ صاحب یہ بتائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت کا انداز کیسا تھا, کیونکہ آج ہم ایک عجیب جو ہے نا وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا پیچیدگی میں پھنسے ہوئے ہیں کہ سختی کریں, نرمی کریں, خاموش رہیں, بہت زیادہ جو ہے دباؤ ڈالیں. تربیت کا انداز سرکار کا کیسا تھا کہ پوری امت مسلمہ اب سے اب قیامت تک ٹرین ہی ٹرین ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے قبل علماء نے ماشاءاللہ سیر حاصل گفتگو فرمائی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچے کی تعلیم و تربیت میں اور اس کے تشکیل کردار میں کون کون سے عناصر اس کے ماحول میں سے حصہ لیتے ہیں. جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے پھر نظر آتی ہے کہ سب سے پہلے ماں کی جو آغوش ہے وہ اس کی سب سے پہلی درس کا ہے. ٹھیک ہے. اس سے بچہ ماں کو دیکھ دیکھ کر سیکھتا ہے. صحیح. اس لیے کہ ماں 9 مہینے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے. جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے ماں کا چہرہ دیکھتا ہے. صحیح. اور جیسے ہی وہ ماں کے آغوش میں رہ کر اس کی نشست و برخاست کو دیکھتا ہے, اس کے ماحول کو دیکھتا ہے, اس کا اٹھنا بیٹھنا, چال چلن, رہنا سہنا دیکھتا ہے, تو بچہ وہی عادات اپناتا ہے جو اس کے ماں اور اس کے باپ کی ہوتی ہے. صحیح. تو ماں کی جو ماں اس کے لیے سب سے پہلی تربیت گاہ ہے. صحیح. اس سے بچہ بہت کچھ سیکھتا ہے. پھر ماں کے بعد جو نمبر آتا ہے دوسرا وہ ہے باپ کا, کہ باپ کا کردار بچہ دیکھتا ہے, اس کی محبت, اس کی نفرت, اس کے ان رویوں کو سے بچہ بہت کچھ سیکھتا ہے. صحیح. پھر اس کے بعد اس کے خاندان کے اوپر جو دادا دادی, نانا نانی, عزیز اقریبا کا جو معاملہ ہے وہ ان کے ساتھ کس طرح بچہ پیش آتا ہے. اس لیے وہ اپنے ماں باپ کے رجحان کو دیکھتا ہے کہ میرے ماں باپ کا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے, چال چلن کیسا ہے, گفتگو کا انداز کیسا ہے, انداز گفتگو کیسا ہے. ظاہر بچے کے لیے جو رول ماڈل ہوتے ہیں اس کے والدین ہوتے ہیں. جب بچہ 2 سال 2.5 سال 3-4 سال تک جب بچہ ماں باپ کے آغوش میں رہتا ہے تو بچہ واقعی اگر ماں باپ پڑھے لکھے سلیقے مند ہیں, دین اور شریعت اور دنیا کو جانتے ہیں, تو وہ اسی سانچے میں رہ کر بچے کو تربیت دیتے ہیں. جب بچہ اسکول میں, کالج میں, مدرسے میں قدم رکھتا ہے تو پھر اس کا واسطہ پڑتا ہے اساتذہ سے, ملازمین سے, طور طریقے جو بھی معاملات ہوتے ہیں اسکول کے مدرسے کے,
تو بچے کو تربیت جب گھر سے اچھی ملی ہوتی ہے تو اس کے وہ طور طریقے پھر باہر بھی نظر آتے ہیں. پھر لوگ دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ واقعی اگر باادب ہے واہ واہ تو پیچھے اس کی جو تربیت کرنے والے ہیں تو یقیناً وہ بہت اچھے ہیں, کیا بات, کہ اس کی تربیت بہت اچھی کر رہے ہیں. صحیح. اب رہا مسئلہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت اپنے شہزادوں کے ساتھ, اپنی بچیوں کے ساتھ, اس میں شیخ البانی ایک حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پاس جب آپ کی خدمت میں آپ کو اللہ نے اولاد نرینہ عطا فرمائی, شہزادیاں عطا فرمائی ایک کے بعد دیگرے, تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر دی جاتی ہے کہ اللہ نے آپ کو شہزادی عطا فرمائی تو آپ اللہ کا شکر ادا فرماتے, اور شکر کرنے کے بعد جب اپنی شہزادی کو اپنی آغوش میں لیتے تو سب سے پہلے آپ اپنی شہزادی کے سامنے لفظ اللہ کو بلند آواز سے ذکر فرماتے ہیں. واہ واہ واہ. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ باپ کا یا ماں کا بچے کو پیدا ہوتا ہی اللہ کا نام لینا, اس کا مطلب کیا ہے, مقصد کیا ہے؟ تو فرمایا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے جو اللہ کے نام کے جو ورڈز ہیں اس کی جو روحانیت پاور ہوتی ہے وہ بچے کے اندر منتقل ہوتی ہے. واہ واہ واہ. اور بچہ جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اذان دی جاتی ہے, پہلے سیدھے کان میں اذان دی جاتی ہے, دوسرے کان میں اقامت. تو بچہ فطرت اسلام پر پیدا کیا جاتا ہے. ہر بچہ دنیا میں ہونے والا ہے, چاہے وہ یہودیوں کے گھر میں بچہ پیدا ہو رہا ہے, وہ فطرت اسلام پر ہے. لیکن دیگر مذاہب کے اعتبار سے اور مذہب اسلام, دین اسلام کے اندر جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے. جب اذان کے الفاظ اس کے اندر صلاحیت کرتے ہیں تو وہ بچہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے مومن گھرانے میں پیدا کیا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. پھر حضور کی تعلیم و تربیت امام حسنین کریمین کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ سیدہ نے امام حسنین کریمین کی کس طریقے سے تربیت فرمائی. تو سیدہ حسنین کریمین کا یہ بیان ہے کہ ہم نے جب آنکھ کھولی تو ہم نے اپنی ماں کو مصلی پر پڑھا دیکھا. واہ واہ. کہ ہماری ماں مصلی پر ہوتی تھی اور اللہ کی یاد میں اپنی راتوں کو گزارتی تھی. ہمارے بابا اللہ کی یاد میں گزارتے. اپنے نانا جان کو دیکھا جو ہر وقت اللہ کی یاد میں مستغرق رہتے تھے. تو یہاں سے سب سے پہلے شروع ہوتا ہے کہ بچہ اپنے ماں باپ کی تربیت میں اللہ اور اللہ کے رسول اسلامی تعلیمات سے آگاہ. اچھا 1 سے 1.5 منٹ ہے ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے کہ ملت کی اور امت کی تربیت کرنا وہ بھی ایک لیڈر کا کام ہوتا ہے, اس حوالے سے کچھ بات. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہمارے سامنے ہے. یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف عام افراد کی تربیت نہیں فرما رہے بلکہ پوری امت کی تربیت فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے, امت کو توحید کے اوپر رکھنا, امت کو اللہ رب العزت کی اطاعت کے دائرے میں رکھنا, امت کو دین کے شاعر اور دین کے تعلیمات کے اوپر عمل کے لیے آمادہ کرنا, اور جیسی تربیت ہوگی اسی حساب سے پھر امت بھی آگے بڑھے گی. ظاہر جب تک تربیت کے اوپر باقی رہیں گے آپ کامیابی حاصل کرتے رہیں گے. آج کے دور میں بھی ایسا ہی ہے. آج کے دور میں بھی جو لیڈرز مثلا اپنی قوم کی درست اگر تربیت کرے, ان کے اندر اگر شجاعت, ان کے اندر اگر حمیت, ان کے اندر اگر غیرت کو اگر وہ اپنے اندر رکھے تو پھر ان کو دیکھ کر کیا ہے ان کی قوم کے اندر بھی یہ غیرت جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے. ایک روایت ہے الناس علی دین ملوکہم, لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں, جیسے وہ ہوں گے ویسے ہی یہ ہوں گے. وہ اگر غلامانہ ذہنیت اگر رکھتے ہوں گے قوم کے اندر بھی وہی غلامانہ ذہنیت ہوگی, وہ عیاش ہوں گے تو قوم بھی عیاش ہوگی, اور ان کے اندر اگر غیرت ہو, حمیت ہو, شجاعت ہو تو قوم کے اندر بھی ہوگی. ابھی رہبر معظم حضرت آیت اللہ خامنائی جو شہید ہو گئے کل, ابھی جو ان کے خلاف اسرائیل کے خلاف, امریکہ کے خلاف جس بہادری کے ساتھ وہ قوم لڑ رہی ہے, جنگ کر رہی ہے, اس میں رہبر معظم حضرت آیت اللہ خامنائی کا بڑا کردار ہے. اور پھر قوم یہ بھی دیکھتی ہے نا کہ وہ شجاعت یہاں پر منتقل ہو رہی ہے. وہ جان دے کے گئے ہیں تو اب ہم پیچھے کیسے ہیں. جی, ان کی جو شجاعت تھی, انہوں نے جس انداز میں تربیت کی اور دشمن کے ساتھ لڑنا سکھایا اور بار بار ان کو جو ہے دشمن کے غلط ناجائز مطالبات کے سامنے جھکنے سے ان کو روکے رکھا. اب اسی قدم کو لے کر, اسی خط کو لے کر جو ہے یہ قوم آگے بڑھ رہی ہے اور دشمنوں کا اس وقت مقابلہ کرے, میدان کے اندر ڈٹے ہوئے ہیں. ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد.